انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 29 صفر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بیماری کا حملہ ہوا جس بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ ایک جنازے میں شریک تھے، واپسی پر سر درد شروع ہوا اور اس سر درد نے بخار کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری کر دی۔ بخار بھی اتنا شدید کہ آپ نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی تھی اور بخار کی تپش پٹی کے اوپر سے محسوس ہوتی تھی۔ 5 ربیع الاول تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی کیفیت رہی۔ آپ کا انصاف اتنا پختہ تھا کہ بیماری کی حالت میں ہی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس جا کر برابر کا وقت دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں یہ تمنا ضرور تھی کہ زندگی کے یہ آخری ایام میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے گھر میں بسر کروں۔ جب آپ کو شفٹ کیا جاتا، آپ پوچھتے آج میں کس کے گھر، پوچھتے آج کس کے گھر کی باری ہے، آپ کو بتلایا جاتا، یہاں تک کہ امہات المومنین نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر رہیں، ہم اکٹھی ہو کر اللہ کے نبی کی زیارت عائشہ کے گھر میں کر لیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 ربیع الاول کو بیماری کا حملہ شدید ہوا۔ آپ نے 7 کنوؤں کا پانی منگوایا۔ غالباً حضرت حفصہ کا ٹب تھا پانی کا، اس میں بیٹھ کر ان کنوؤں سے بھرے ہوئے مشکیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انڈیلا گیا۔ آپ کو افاقہ محسوس ہوا، ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے کندھے پر رکھ کر اللہ کے نبی مسجد نبوی تشریف لے گئے، اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، کہا
اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو، آج میری پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن بدلہ لینے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ میں نے اگر کسی کی بے عزتی کی ہو، یہ میری عزت حاضر ہے، میری بے عزتی کر لے۔ میں نے اگر کسی کا مال لیا ہو اور واپس نہ کیا ہو، اٹھ کر مجھ کو بتلائے، میں وہ قرض ادا کر دوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی۔ فرمایا اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سوچیں وہ لوگ جو وحدت ملت، وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ فرمایا جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا اسلام یا ان کا بنایا ہوا من گھڑت دین، تعریف شدہ دین۔ فرمایا مشرکوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرنا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی وسعت نظری نہیں رکھتے تھے، برداشت نہیں تھی اللہ کے نبی کے اندر، تنگ نظری تھی اللہ کے نبی کو کہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری وصیت یہ کی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں نمازیں پڑھنے لگ گئے، سجدے کرنے لگ گئے۔ فرمایا اپنے صحابہ سے، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ تم اس کو پوجنے لگ جاؤ، میری قبر پر میلہ بھی نہ لگانا، رش بھی نہ لگانا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو وہ درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ربیع الاول کو حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے صحابہ سے کہا، لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ربیع الاول کو 2 صحابہ کا سہارا لے کر ظہر کی نماز کو مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ 11 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے اپنے غلام آزاد کر دیے، جو کچھ گھر میں تھا وہ صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اس رات کو پڑوسیوں سے تیل مانگ کر چراغ جلایا گیا، اور اللہ کے نبی کی زرہ جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو
اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، خوش ہوئے صحابہ کو دیکھ کر کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ بھی اتنے خوش ہوئے کہ قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھیں آپ کا کیا حال ہے؟ لیکن آپ صحابہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی امامت کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ نہیں، تم نماز پڑھو، اور پردہ گرا دیا گیا حجرے کا۔ یہ ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن جس دن بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو شیطان کے علاوہ سب خوش تھے، ابلیس خوش نہیں تھا، خوشی ابلیس کو نہیں تھی، 12 ربیع الاول کے دن باقی سب کو خوشی تھی۔ اور صحابی 12 ربیع الاول کے دن کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ، میں نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن سے زیادہ قبیح اور زیادہ تاریک دن نہیں دیکھا۔ مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے۔ اب صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبیح دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی پیدا کب ہوئے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے ایک عام بچے کی طرح پیدا ہوئے، آپ نبی نہیں تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ اس وقت آپ کی پیدائش ایسی نہیں تھی کہ لوگ اس کو نوٹ کرتے، اس لیے اس میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اللہ کے نبی، اکثر مورخین کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اللہ کے نبی، اور بعض نے ربیع الاول کے مہینے کی بجائے اور مہینے کی طرف اشارہ کیا کہ کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے نبی۔ لیکن وفات کا دن تو وہ دن تھا کہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے، رسول تھے، صحابہ کے امام اور قائد تھے۔ اس دن کو کون بھول سکتا ہے؟ اس تاریخ پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو فوت ہوئے۔ اور اس دن کے بارے میں یہ کہنا کہ شیطان ابلیس 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں مناتا، باقی سب مناتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن قبیح دن تھا، تاریک ترین دن تھا؟ کیوں؟ مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ کے نبی فوت ہو رہے ہیں۔ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ چال ڈھال میں چلنے میں جتنی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملتی تھیں، ان کی چال، ان کا چلنے کا انداز کسی کا ایسا نہیں تھا۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو مرحبا کہا، مرحبا بابنتی،
آپ اٹھ کر استقبال کرتے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا۔ نبی کی ازواج دور ہیں، حضرت فاطمہ قریب ہیں۔ کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، پھر بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ اسی وقت حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ تیرے بابا نے کیا کہا تھا کہ ایک دفعہ تو روئی ہے، دوسری دفعہ تو ہنسی ہے؟ کہا یہ بھید ہے، راز ہے، اور میں اس راز سے پردہ نہیں ہٹا سکتی۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، پھر ایک دن حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا اور کہا، فاطمہ میں اس حق کا جو میرا تجھ پر ہے، میں تجھ سے یہ پوچھتی ہوں کہ اب وہ تو راز راز نہ رہا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب بتلا دے کہ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے جس کی وجہ سے تو رونے لگ گئی، اور کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ تو ہنسنے لگ گئی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ چونکہ اللہ کے نبی اب فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ راز نہیں رہا، اللہ کے نبی نے مجھے اپنی موت کی خبر دی۔ میں رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، فاطمہ میرے خاندان میں سے تو پہلی عورت ہوگی جو مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ میں خوش ہو گئی، ہنسنے لگ گئی کہ چلو یہ جدائی لمبی نہیں ہے، طویل نہیں ہے، مختصر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں، واہ کربا ابا، کتنی تکلیف ہے بابا۔ دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول کا۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ جو تکلیف تو دیکھ رہی ہے، اس تکلیف کے بعد تیرے بابا پر کبھی تکلیف نہیں آئی۔ خوش تھی نا حضرت فاطمہ نبی کی وفات پر، خوشی منا رہی تھی نا، وگرنہ یہ فتویٰ پھر حضرت فاطمہ پر بھی لگے گا کہ ابلیس خوشی نہیں منا رہا تھا 12 ربیع الاول کو، ساری دنیا خوشی منا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کے زبان سے یہ الفاظ بھی نکلتے ہیں، یا ابتا اجاب ربا دعاہ من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ کہتی ہیں کہ اے میرے بابا، رب نے تجھے بلایا اور تو نے لبیک کہہ دی۔ خبر تو مل گئی تھی اللہ کے نبی کو، آپ نے 10 ہجری کو حج کرتے ہوئے اپنے صحابہ سے کیا کہا تھا
خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ یہ سورت اترنے پر اللہ کے نبی کو علم ہو چکا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں خبر تھی نبی کی موت کی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی کو پیغام کیا ملا؟ تسبیح بیان کرو، اب اپنے رب کی استغفار کرو، آپ کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے آپ اعتکاف کرتے تھے، 10 دن کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے، لیکن جس سال اللہ کے نبی فوت ہوئے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا کہ یہ آخری سال ہے، رمضان اگلا مجھے ملے نہ ملے، لہذا 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے دور کیا کرتے تھے جبریل کے ساتھ قرآن کا 1 مرتبہ، اس سال 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری زندگی کا اختتام ہے، اور حضرت فاطمہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، من جنت الفردوس مأوا، اے وہ جس کا ٹھکانہ جنت ہے، یا ابتا الی جبریل ننعا، ہم آپ کی موت کی خبر جبریل کو دیتے ہیں۔ خوشی تھی نا حضرت فاطمہ کو، وگرنہ یہ ابلیس کی ساتھی تھی، غم تھا تو ابلیس کی ساتھی تھی کہ 12 ربیع الاول کو ہر آدمی خوشی مناتا ہے، ابلیس نہیں مناتا۔ صحابی کہتے ہیں وفی کل وقت الصلاۃ یہیجھا بلال یدعو باسمہ کلما دعا، ہر نماز کا وقت میرے اس صدمے کو بھڑکا دیتا ہے، خاص کر جب بلال آذان میں اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے۔ خوش تھے نا صحابہ، خوشی منا رہے تھے نا 12 ربیع الاول کو۔ صحابی کہتے ہیں نفسی علی ظفراتہا محبوسۃ یا لیتہا خرجت من مع الظفرات، میری سانس، میری جان سانسوں پر رکی ہوئی ہے، اے کاش سانسوں کے ساتھ ہی میری جان نکل جائے۔ اور حضرت فاطمہ کا یہ کہنا، بلکہ اس صحابی کا یہ کہنا لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، آپ کے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ میں یعنی وہ صحابی اپنی بات کرتے ہوئے کہتا ہے
میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ اور یہ الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ خوشی تھی نا ابو بکر صدیق کو 12 ربیع الاول کی، ورنہ ابو بکر بھی ابلیس کے ساتھی تھے نعوذ باللہ، کہ خوشی نہیں منا رہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر میرے باپ کی وفات کے بعد اتنے مصائب ٹوٹے، اگر یہ دنوں پر ٹوٹتے دن رات کی طرح سیاہ بن جاتے۔ خوشی تھی نا حضرت فاطمہ کو، وگرنہ یہ فتویٰ کہ وہ ابلیس کے ساتھی ہیں جو خوشی نہیں مناتے 12 ربیع الاول کو، حضرت فاطمہ پر بھی لگے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، کیا تھا جمعرات کا دن۔ پھر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی کنکریاں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ خوشی میں رو رہے تھے نا۔ یا ابن عباس بھی ابلیس کے ساتھی تھے۔ کہاں تک توہین کرو گے نبی اور نبی کے صحابہ کی؟ کس کس کو ابلیس بناؤ گے؟ بلال کو، جس نے نبی کی وفات کے بعد اذان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کس کو ابلیس بناؤ گے؟ عمر کو۔ حیا اور شرم نہیں آتی لوگوں کو، زبان سے ایسی بات ادا کر دیتے ہیں جو ان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ آج کل وہ اس لنگڑے کا کلپ بڑا مشہور ہو رہا ہے، فسادی مولوی، اذان ہو رہی ہے اور کسی نے کہا اذان ہو رہی ہے آپ خاموش ہو جائیں، کہتا ہے یہ اذان تو وہابیوں کی اذان ہے، اس کا کیا احترام، یہ سور ہیں سور۔ کیا ہو رہی تھی؟ اذان۔ اذان کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ وہابیوں نے تو نہیں بنائی۔ اذان جو بلال دیتے تھے یا ابو محذورہ دیتے تھے وہ کس نے سکھائی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ توہین کس کی گئی؟ شاعر اسلام کی۔ اذان شاعر اسلام میں ہے، نشانی ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہابیوں کی اذان ہے۔ وہابی کس کا نام لے رہے تھے؟ اسی کا جس کا تم بھی لیتے ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا نا اذان میں، اور اس کا کوئی احترام نہیں۔ اپنی بکواس لوگوں کو سنانے کے لیے تیار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو
جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو۔ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تم بھی کہو۔ مثل ما یقول، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ایسے کہتے جاؤ۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا انہی الفاظ میں جواب دو جتنا ثواب اللہ تعالی اس مؤذن کو دے گا آذان دینے کا، تمہیں آذان کا جواب دینے پر اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ مؤذن کا ثواب کتنا ہے؟ کوئی خشک یا تر چیز جو آذان سنتی ہے قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ کے دربار میں۔ مٹی کے ذرات، پہاڑوں کے پتھر، دریاؤں کے پانی، پرندے، درخت، سب گواہی دیں گے، خشک ہو یا تر، زندہ ہو یا ہمارے نزدیک مردہ، اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اس نے آذان کہی تھی۔ اور جو جواب دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے میں اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ اس فسادی مولوی کو چاہیے تھا کہ کم از کم جواب ہی دے دیتا آذان کا۔ بکواس اپنی جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے ان کی آذان کا کیا ادب، اور یہ اس کا اپنا قصور نہیں، اس کے مذہب کا قصور ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں وہابیوں کی آذان آذان نہیں، وہابیوں کی نماز نماز نہیں، وہابیوں کی جماعت جماعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کو سبق اوپر سے ملا۔ اور ویسے دل میں نبی کی حرمت کے بارے میں بڑا تڑپتا ہے، توہین کر دی میرے نبی کی، اور تو نبی کی آذان کی شاعر اسلام کی توہین نہیں کر رہا کہ کوئی ضرورت نہیں چپ ہونے کی، بکواس کرنا چاہیے کرتے رہو۔ حیا نہیں آتی لوگوں کو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فتویٰ جا کر لگے گا کہاں، کون کون سا صحابی اس کی زد میں آئے گا۔ صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی زد میں آئیں گے، تبع تابعین بھی زد میں آئیں گے، ائمہ دین بھی زد میں آئیں گے، مفسرین اور محدثین بھی زد میں آئیں گے کہ 12 ربیع الاول کو کسی نے بھی جلوس نہیں نکالے، خوشیاں نہیں منائیں۔ کیسے مناتے؟ لیکن یہ مولوی اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کا بیڑا غرق کر دے کہ ان لوگوں کو کوئی حیا نہیں، زبان سے نکالتے ہیں ایسے الفاظ کہ جس سے گند نکلتا ہے، صحابہ پر پڑتا ہے، وہ پاک شخصیتیں ہیں، ان کا کوئی ان پر یہ گند ڈالنے کی کوشش ناکام ہے۔ اللہ نے انہیں جنتی قرار دے دیا ہے، تم چاہے ان کو ابلیس کے ساتھ ملاتے رہو یا کسی اور کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔